فضل غالب ہوگا۔ حقوق اللہ میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ نے تو پہلے ہی اعلان کر رکھا ہوا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور قیامت میں تو دنیا میں حدیث میں آتا ہے نا، اللہ نے اپنی 100 رحمت کے 100 حصے کر کے ایک حصہ دنیا میں تقسیم کیا اور 99 حصوں کو اپنے پاس رکھا، اس کا استعمال حق تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے۔ اسی لیے روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے قیامت میں جب رحمت الہی کا سمندر جوش میں آئے گا اور معمولی بہانوں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا اور ان کی معافی اور مغفرت کا اعلان کرے گا، تو شیطان یہ امید کرنے لگے گا کہ ہو سکتا ہے میری بھی آج مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں، اپنے حقوق میں ہونے والی کمی کوتاہی کے بارے میں تو انشاءاللہ فضل ہی سے کام لیں گے۔ اور اسی لیے اس عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے کہ اور ہم کہاں بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے علم پر بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ اگر قیامت میں ہماری نجات ہو سکتی ہے تو آپ کی فضل سے ہو سکتی ہے، یا تو آپ کی رحمت سے ہو سکتی ہے، یا نبی کی شفاعت سے ہو سکتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے دنیا میں جو حقوق ہمارے ذمے ہیں اس کو ادا کریں، اگر کمی رہ گئی اس کی تلافی کا اہتمام کرے، علماء سے معلوم کرے تلافی کی کیا شکلیں ہیں، اور صاحب حق سے ہو سکے تو معافی مانگ لیں وغیرہ۔ بہرحال آقا نے ظالم حکمرانوں سے متعلق جو 2 ہدایتیں دی تھی، پہلی ہدایت تو یہ دی کہ ادو الیہم حقہم، تمہارے ذمے ان کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرو، اور رہی بات تمہارے حقوق کی جو وہ ادا نہیں کر رہے، تمہارے ساتھ حق تلفی کا معاملہ اور ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق اللہ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو، گویا یہ وقت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا۔ صاحبوں، میں نے عرض کیا کہ فتنوں کے یہ 3 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب دین سے دوری، ہمیں دین کے قریب ہونا چاہیے، دینداروں کے قریب ہونا چاہیے، دینی احکام کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اسلام کو اپنی زندگی میں پورے داخل ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو عملی طور پر اسلام میں داخل کرنا چاہیے، اسلام کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے بازاروں میں، اپنی شادیوں میں، ہر حال میں لانا چاہیے۔ اختلاف فتنے کا جو دوسرا بنیادی سبب آپس کا اختلاف، جہاں تک ہو سکے ہمیں اختلاف سے بچنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی اختلاف کھڑا نہیں کرنا چاہیے، صبر سے کام لے لینا چاہیے، اپنے آپ کو اختلاف سے دور رکھنا چاہیے۔ اور رہی بات فتنوں کا جو تیسرا بڑا بنیادی سبب ہے حکمرانوں کی طرف سے ظلم و زیادتی، جیسا کہ آج عموماً دنیا بھر کے مسلمان اس میں بدقسمتی سے مبتلا ہیں، ان حالات کا سب سے اہم اور بنیادی تقاضا رجوع اللہ ہے۔ دور فتن کا یہ بنیادی حکم ہے، ان حالات میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے نہ بھاگے، اللہ کی طرف بھاگے۔ قرآن پاک میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے بندوں کہاں بھاگتے ہو، کن حکمرانوں پر تم امید لگائے بیٹھے ہو؟ تمہیں مجھ سے نہیں بھاگنا چاہیے، میری طرف بھاگو، میرے احکام کی طرف آ جاؤ، میری اطاعت کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کی طرف آ جاؤ۔ میں اپنی طرف آنے والوں کو مایوس نہیں کرتا، محروم بھی نہیں کرتا۔ ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کروڑوں رحمت اللہ نازل فرما ان کی قبر اطہر پر، فرمایا کرتے تھے
رب العالمین کی شان رحمت اور شان کریمی یہ ہے، وہ اپنی طرف متوجہ ہونے والے گنہگار کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ لوگوں، اللہ کا دربار ہمیشہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ رات کے وقت ساری دنیا اپنے دروں کو بند کر لیتی ہے، رب العالمین کا در اس وقت بھی کھلا رہتا ہے۔ ہاں، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشا سب باقی ہے۔ اگرچہ مایوس کن حالات ہیں، اگرچہ ظلم و زیادتی عام ہے، اگرچہ کفر اور شرک کا غلبہ ہے، اگرچہ بے دینی اور گمراہی کا غلبہ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حالات کا رونا، ہم آپس میں تو روتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں روتے۔ اچھا تو یہی ہے، ہم آپس میں رونے کے بجائے اپنے دوستوں کے سامنے دکھڑا سنانے کے بجائے رب العالمین کے سامنے سنائے نا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب باقی ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ روزانہ رات کی تنہائیوں میں جب ساری دنیا خواب غفلت میں مست ہوتی ہے، روزانہ رات میں رب العالمین کی رحمت، رب العالمین اپنی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نازل ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، کہاں ہے میرے بندے، کہاں ہے پریشان حال وہ آئے نا، میں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ مجھ سے مانگے، میرے سامنے روئے، مجھے منائے، مجھے منانا آسان ہے، میرے علاوہ کسی کو منانا اتنا آسان نہیں۔ بہرحال مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور تمام کے تمام زندگی بھر کی کوتاہیوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے ان حالات کو دور کرنے کی دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔